امی سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے کہا یوسف چودھری نے تو آج میری جان ہی نکال دی، چلو گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی کیا کیا چودھری نے؟ اس نے کہا ابھی نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ چودھری بھی آ گیا، میری امی کو کہنے لگا کہ چکر لگاتی رہا کرو، میں تو کہتا ہوں جب تم لوگ کراچی نہیں جاتے روز ہی 1-2 گھنٹے ٹائم نکال کے آ جایا کرو۔ میری امی نے کہا چودھری صاحب آپ کو تو پتہ ہے میری طبیعت کا، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اب تو 1 ہفتہ بستر سے ہی نہیں اٹھ پاؤں گی۔ وہ چودھری کہنے لگا میں معذرت خواہ ہوں، میں اس ٹائم جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری امی کہنے لگی چودھری صاحب اس میں جذباتی کیا ہونا، آپ نے تو جانوروں والا سلوک کیا ہے۔ میں آپ کو کہتی رہی کہ چھوڑ دو لیکن آپ نے میری ایک بھی نہ سنی، اب مشکل ہے کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا اچھا کل تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتانا، اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ تمہیں 2 دن کے اندر ہی ٹھیک کر دے گا۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، پتہ نہیں چودھری نے میری امی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں تو خود کو بہت طاقتور مرد سمجھتا تھا، لیکن اب میں چودھری کو دیکھ کر، اس کی طاقت دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں چودھری نے کیا کیا تھا میری اماں سے، اس کو تو بس ہی کروا دی تھی۔ پھر ہم کہنے لگے چلو یوسف باقی باتیں گھر پہ کریں گے، اور پھر وہ چودھری بھی چلا گیا۔ میں نے امی کو بائک پہ بٹھایا، چودھری کے ڈیرے سے باہر تھوڑا فاصلے پہ آ کے میں نے بائک روک دی۔ میں نے کام نہیں کیا ہوا بتائے مجھے، امی کہنے لگی گھر تو چل پگلے۔ میں نے کہا امی گھر پہ تو سب ہے، اس وقت میں آپ سے یہ تھوڑی پوچھ پاؤں گا سب کے سامنے۔ میری امی کہنے لگی مت پوچھ چودھری نے جو میرے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھا کے آیا تھا، وہ تو پورا جانور بن گیا تھا، اس کا گاجر کل سے تگڑا لگ رہا تھا، پتہ نہیں اس پہ کچھ لگا کے آیا تھا۔ پھر اس نے جب میچ سٹارٹ کیا تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی دیر مزید آؤٹ نہ ہوتا تو میری تو جان ہی نکل جاتی۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا یوسف تمہیں تو پتہ نہیں سکتی، آج جو اس نے کام کیا میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کہ کل رات تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، ورنہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میں اپنا چیک اپ کرواؤں گی۔ میں نے کہا اچھا امی آپ کے ساتھ جو ہونا تھا اب وہ ہو چکا، اب آپ کو دوبارہ چودھری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں یوسف ابھی تو گھر چل، اور پھر میں بائک سٹارٹ کر کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بہنوں نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کاشف پوچھنے لگا ہاں امی کیا ہوا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر میری امی کاشف کو جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی یہ بیٹا اصل میں ساری زندگی میں نے اتنا کام نہیں کیا نا، اس لیے میں بہت زیادہ کام کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت اب خراب ہو جائے گی۔ پھر میری بہن کنزا کو آواز دینے لگی، کنزا میرا بستر لگا دے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بہن آئی، کہنے لگی ماں کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، کھانا کھاؤ اس کے بعد سو جانا۔ پھر میری امی کہنے لگی کنزا میں بہت تھک گئی ہوں، پتہ نہیں مجھے بخار بھی لگ رہا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ میری اماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ گھر پہ سب کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر میں نے کنزا کو کہا کنزا اماں کو پریشان نہ کرو، اس نے زندگی میں اتنا کام تھوڑی کیا ہے، وہ چودھری نے میری اماں کو ملازم ہی سمجھ لیا تھا، اتنا کام کروایا بیچاری سے، جاؤ اس کو بستر بنا کے دو تاکہ آرام سے سو جائے۔ پھر میں نے کہا امی آپ جب تک سوئے میں آپ کے لیے دودھ اور کچھ میڈیسن لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ آرام آ جائے۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں جا یوسف مجھے تو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں باہر آیا میڈیکل سٹور پہ، میں نے اسے کہانی بتائی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے 2-3 میڈیسن دی اور پھر میں نے 1 کلو دودھ لیا۔ گھر آیا میں نے اپنی امی کو کہا یہ دودھ گرم کر کے امی کو دو اور یہ دوائی بھی۔ پھر میری بہن نے وہ دودھ گرم کر کے پھر امی کو دیا، دوائی کھا کے اب سو چکی تھی۔ پھر ہم سب کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو اپنی بہن کے ساتھ سکون حاصل کرنا ہے تو کیا طریقہ تھا، کیونکہ اب تو کاشف کیا گیا، پھر میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو کہا کاشف آج رات تو اندر کمرے میں سو جا، ابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات میں اٹھے کچھ اس کو ضرورت ہو وہ دے دینا۔ پھر کاشف کہنے لگا نہیں بھائی اندر مجھے گرمی لگتی ہے، وہ سو رہی ہے نا۔ میری بہن عائشہ کو کہنے لگا
عائشہ امی کا تم خیال رکھنا، وہ رات کو کسی بھی وقت اٹھے تو تم دیکھتے رہنا۔ پھر میں نے کہا یار کاشف وہ چھوٹی ہے، اس کو نیند آ جائے گی تو امی پریشان ہو جائے گی، سو جا آج کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کاشف منہ چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ میری بہن کو کہا کہ اندر مجھے جگا بنا۔ اب سب لوگ اندر سو چکے تھے، میں باہر اپنی چارپائی پہ سویا ہوا اپنا موبائل چلا رہا تھا اور پھر انتظار کر رہا تھا کب میری بہن آئے اور میں اس کے ساتھ میچ کھیل لوں۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری بہن آئی اور آ کے چارپائی پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا چاہا لیکن وہ کہہ رہی تھی بھائی ابھی نہیں، گھر بڑے سو رہے ہیں اور آپ باہر صحن میں سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگا واش روم وغیرہ جانے کے لیے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر میں نے کہا کیا کرے، دوسرا کمرہ خالی کھڑا ہے، اس میں چلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی چلتے تو ہیں لیکن اگر کوئی اٹھا، اس نے مجھے بھی دیکھا، میرا بستر بھی خالی ہے اور آپ کا بھی خالی ہوگا تو شک پڑ سکتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں کیا کریں، تم ہی بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی کچھ نہیں کرتے، کراچی چل کے میں تمہیں سکون دوں گی۔ میں نے کہا نہیں یار آج تو بہت دل کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی یقین کریں دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ پٹھان بھی نہیں آ رہا، اور ہاں پٹھان سے مجھے یاد آیا۔ پھر کیا سوچا کراچی کب چلنا ہے؟ میں نے کہا ہاں بس کل جاؤں گا، ابو سے پوچھوں گا کہ زمین کا کیا کرنا ہے، کب تک وہ میرے نام لگائے گا، اور پھر جیسے ہی ہو جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ پھر میری بہن کہنے لگی جب تک میں پٹھان کو بلا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگی یہیں پہ واش روم میں مل لیں گے، باہر آپ خیال کرتے رہنا، کوئی آئے تو پھر کھانس کے مجھے اشارہ کرنا، میں سمجھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کنزا ابھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر میں سے کوئی دیکھ لے گا، بیزار بنانے بہا رہی تھی، اس لیے کوئی تمہیں وہاں نہیں یاد آیا؟ وہ کہنے لگی بھائی باہر آپ ہوں گے نا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا چلو بھائی میرا بھی کام کرو، تمہارے بہت ڈرامے باتیں ہوگی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کافی منع کرتی رہی لیکن میں نے نہ جا کے اسے شروع ہی ہو گیا، اور پھر میں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں گاجر دی۔ پھر میں نے کہا چلو اس کو کھاؤ۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا رکیں بھائی تھوڑا سا سکون حاصل کرتے ہیں، باقی اطمینان سے کراچی چل کے کریں گے۔ میں نے کہا چلو جتنا بھی کرو تو صحیح، اور تم کل اس پٹھان کو بلا لینا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کی چوکی داری کر لوں گا۔ اور پھر اس نے وہ شروع کر دیا، لیکن وہ گاجر کھا نہیں رہی تھی، بس ہاتھ میں ہی پکڑی ہوئی تھی۔ اور پھر میں نے باہر نکال کر میچ سٹارٹ کر دیا، وہیں پہ اس کو کھڑا کر کے 10 منٹ میں لگا رہا۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی آہستہ، ظلم نہ کریں، آپ کا بہت تگڑا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا، تم اس چیز کی آتی ہو نا، تیمور سے اور اس پٹھان سے 2 بندوں سے تو تم لے چکی ہو، اب تمہیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چپ چاپ کھڑی رہو۔ اور پھر میں 10 منٹ بعد آؤٹ ہو گیا۔ جیسے ہی آؤٹ ہوا وہ پھر بھاگ کے واش روم میں چلی گئی اور پھر وہ اپنی جگہ پہ جا کر سو گئی۔ میں پھر تھوڑا سا فریش ہوا اور اب بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج میں نے اپنی بہن کو حاصل کر لیا تھا جس کا میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، لیکن صحیح سے اور اطمینان سے نہیں، جلد بازی میں، لیکن میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر میں سو گیا۔ اگلی صبح میری چھوٹی بہن سلمہ مجھے اٹھانے کے لیے آئی، کہنے لگی بھائی اٹھ جائے، دھوپ نکلنے والی ہے، ہم ناشتہ بنا رہے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا سلمہ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی امی ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ناشتے کی تیاری کرو۔ میں گیا واش روم میں ہاتھ منہ دھونے، اور پھر میں کمرے میں آ کے امی کو اٹھانے لگا۔ میں نے کہا امی اٹھ جائیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیں مجھے۔ پھر میری امی کہنے لگی یوسف رات کو دوائی کھائی تھی تو کچھ دیر تو بہتر رہی، لیکن اب مجھے پھر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا امی آپ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، ہم پھر کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی نہیں یار، اگر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کو کیا بولوں گی، کیا مجھے کیا ہوا، چھوڑو دفع کرو، بس تم رات کو جو میڈیسن لائے تھے وہ دوبارہ لے کے آؤ، میں دودھ کے ساتھ کھا لوں گی، اس سے لگ رہا ہے کہ بہتر ہو جائے گا۔ امی میری یہ بات تو ٹھیک کر رہی تھی، امی کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس لیے میں نے اسے ابو کے بارے میں نہیں بتایا۔ ابھی تک کل رات آئے تھے اور وہ مجھے اتنی بڑی آفر دے کے گئے۔ پھر میری بہن کنزا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ روز تو مجھے دیکھتی ہے، آج اسے کیا ہو گیا۔
پھر میں امی سے اٹھ کے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کنزا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ مسکرا رہی ہو؟ پھر وہ کہنے لگی بھائی رات کو جو آپ نے مجھے سکون دیا ہے، اب تو میں آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں بھائی، پہلے جتنوں کے ساتھ بھی ملی ہوں ان کا گاجر تمہارا نہیں، اب تو دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں۔ خواہ ادھر ادھر سکون ڈھونڈتی رہی، حالانکہ اصل سکون تو میرے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا نہیں، میں نہیں کہتا، ایک دفعہ خدمت کا موقع دو، اب پتہ چلا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں بھائی، اب تو آپ کے ساتھ پھر سے تسلی کے ساتھ یہ والا کام کرنا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے کہا اب تو کراچی چلی جا، بس دعا کرو کہ ہماری زمینیں ہمیں مل جائیں۔ پھر مجھے یاد آیا، میں واپس آیا، امی سے بات کی۔ میں نے کہا امی وہ ابو کل آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ صلح کر لو، میں ساری زمینیں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی دفع کرو یوسف، ویسے بھی ہمیں اچھا خاصا حصہ ملنے والا ہے، ہم کراچی چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، ویسے بھی ہم آزاد ماحول میں رہ کر اب ہم اس گھٹن میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بس میں نے کہا امی آپ سے ایک دفعہ مشورہ کر لوں، پھر آپ ناشتہ واشتہ کر لیں، ناشتے کے بعد میں اور کاشف ابو کے پاس جائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ کب چلنا ہے تاکہ وہ ہماری زمینیں ہمارے نام کروا دے۔ پھر وہ کہنے لگی یوسف ناشتہ کر کے مجھے دوائی دے دو اور پھر تم لوگ چلے جانا۔ پھر میری امی میری بہن کو آواز دینے لگی آ جاؤ بھائی کے لیے ناشتہ لے کے آؤ۔ پھر میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ناشتہ کیا۔ پھر میں گیا امی کے لیے بازار، میڈیسن لایا، پھر دودھ لایا، پھر آ کے اپنی بہن کو دی۔ میں نے کہا امی کو ناشتے کے بعد یہ دودھ دینا اور یہ گولیاں بھی، اور میں اور میرا چھوٹا بھائی باہر آ گئے۔ پھر ہم ابو کے گھر جا رہے تھے، جا کے ہم نے ابو کا گھر کا دروازہ بجایا۔ میرا ابو باہر آیا، شاید اندر کوئی عورت گھوم رہی تھی، مجھے دیکھ کے عجیب لگا، اندر جانے لگا تو ابو کہنے لگا جاؤ یوسف باہر چلتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ یہ عورت رجوہی تھی، شاید وہ یہی میرے ابو کے ساتھ رہ رہی تھی، اور پھر جو پیار محبت میرے دل میں ابو کے لیے جاگ رہا تھا وہ ایک دم سے دم توڑ گیا۔ میں نے کہا ابو آپ زمین کب ہمارے نام لگوا رہے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ میں کل تم لوگوں کو پاس آیا تھا، کیا سوچا تم لوگوں نے؟ میں نے کہا وہ امی نہیں مان رہی، جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے آج ہی آپ چلیں رجسٹری آفس اور ہم دونوں بھائیوں کے نام ہماری زمینیں دے دیں، وہ ہماری بہنوں کا حصہ بھی ہمیں دے دیں۔ پھر میرا ابو بہانے بنانے لگا، کہنے لگا آج تو نہیں، آج میری طبیعت خراب ہے، کل میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگا یوسف اگر تم لوگ مان جاتے تو اچھا تھا، شاید اس کی بے رجو نے آفر دی تھی کہ وہ دونوں سے شادی کر لے۔ آج ابا کے لفظوں میں کل والی محبت نہیں تھی۔ کل میرا ابو واقعی بہت پریشان تھا، جس انداز سے وہ بول رہا تھا میں بھی پگھلنے والا نہیں تھا، لیکن آج میرا ابو اس انداز سے نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابو، ہمارے راستے اب جدا جدا ہیں، اب اپنی زندگی جئیں اور ہم اپنی جئیں گے، بس ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم لوگ کراچی چلے جائیں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، کل تم لوگ صبح 9 بجے آ جانا، میں جب تک پٹواری کو مل لیتا ہوں، آج اسے ساری تفصیل بتا دیتا ہوں، کل جو بھی تم لوگوں کا حصہ بنتا ہے میں تم لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اصل میں ہماری زمینیں تھی تو بہت، ہمارا حصہ دینے کے بعد بھی ابو کے پاس کافی ساری زمین بچتی تھی، وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی واپس گھر آ گئے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا یار وہ کراچی میں مکان کا فائنل کر، بس کل تک یہ ہو جاتا اور آج میں کسی کو ملتا ہوں تاکہ یہ ہماری زمینیں سیل ہو جائیں۔ پھر کاشف کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، آپ زمین کے بارے میں سوچیں اور میں کراچی کے گھر کا کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر میں باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یار وہ میری جتنی بھی زمینیں بنتی ہے وہ مجھے سیل کروا دے، وہ بھی 2-3 دن کے اندر۔ پھر وہ کہنے لگا یار 2-3 دن کے اندر کون خریدے گا، اتنے پیسے کس کے پاس ہیں؟ میں نے کہا یار کچھ بھی کر جلدی بیچنا۔ پھر اس نے کہا اس چودھری کو بیچ دو نا، وہ چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، ویسے بھی تم لوگوں کا فیصلہ اسی نے تو کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے، میں نے کہا اچھا رک۔ پھر میں نے اس کو کال بند کی اور میں نے چودھری صاحب کو کال ملا دی۔ چودھری صاحب نے میرا فون اٹھایا۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں یوسف بولو۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمینیں اتنی ہیں،
یہاں پہ تو کوئی نہیں خرید سکتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زمینیں آپ ہی خرید لیں۔ پھر چودھری کہنے لگا خرید تو لوں لیکن قیمت میری مرضی کی ہوگی، یہ نہ بولنا کہ مجھے گھاٹا دیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب اب مارکیٹ کے ریٹ سے تھوڑا سا کم دے دینا، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا اچھا شام کو اپنی امی کو لے کر میرے ڈیرے پہ آ جانا، جو بھی زمینوں کے بارے میں بات ہے پھر ہم وہاں کر لیں گے، میں کتنے میں خرید رہا ہوں میں تمہاری امی کو وہاں پہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ پھر میں گھر آیا، میری امی اب بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا نہیں، زمینیں تو ہمیں مل جائیں گی، ہم ابو سے جا کے مل آئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کل میں تم لوگوں کو جا کے نام لگوا دوں گا اور پھر 8-10 دن ہمارے نام ہو جائیں گی، لیکن ان کا کوئی خریدار نہیں ہے اتنی جلدی۔ پھر میری امی کہنے لگی تھوڑی تھوڑی بیچ دیتے ہیں، فی الحال تھوڑی بیچتے ہیں، کراچی چلتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے ساری بیچ دینا۔ میں نے کہا امی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کی زمینیں لے لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا امی وہ شام کو بلا رہا ہے تمہیں اور مجھے زمین کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ پھر میری امی کہنے لگی نہیں یوسف میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب کی بار گئی تو میری لاش ہی آئے گی وہاں سے۔ پھر میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور اٹھا لیں، چلتے ہیں نا شام کو۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔